السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سورہ القصص اس کی آیت نمبر 13 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ رکوع یہاں ختم ہوتا ہے۔ تو پچھلی جو نئے ساتھیوں کے لیے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ دریا سے اٹھا کے لے آئے فرعون کے دربار میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھی ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا یا روک دیا۔ فقالت، تو بہن نے کہا، بہن وہاں موجود تھیں جو ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق کے اندر تھے، پالنے کے اندر تھے۔ تو اس بہن نے کہا، حل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں آپ کو ایسے گھر والے بتاؤں، یا ایسے کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے گھر والوں کے بارے میں، یا یکفلونہ لکم، جو اس کی پرورش کریں تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے لیے خیر خواہ بھی ہوں۔ اوپر کریں جی ذرا اس کو۔ اب یہاں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے جی کہ والدہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہم واپس بھی لوٹا دیں گے اور ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ تو پہلا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے یہاں۔ تو لہذا وہ جو درمیانی حصہ ہے وہ سارا چھوڑ دیا گیا کہ کیا کچھ ہوا یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ گئیں اور والدہ نے دودھ پلایا اور وہ چپ ہو گئے۔ تو اس طریقے سے وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو انعام کیے۔ پہلا تو اپنا وعدہ بھی پورا کیا کہ بھئی یہ تمہاری طرف واپس آ جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون نے کہا کہ بھی تم یہیں رہو ہمارے پاس اور اس کو دودھ پلاتی رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو، میرا بیٹا دوسرا ہارون بھی ہے، تو گھر لے جاتی ہوں اور وہاں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ تو بالکل وہی منظر جو ماں اور اس کے بیٹے وہ ساتھ آ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھرانے کو مکمل کر دیا، اور ساتھ ساتھ جو فرعون تھا اس نے ان کی تنخواہ بھی لگا دی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک لمبی ہے، اور اس کے آخر میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح کہ ایک تو ان کو بیٹا بھی مل گیا اور دوسرا ان کو دودھ پلانے کی اجرت بھی مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو انعام دیے۔ جی یہاں تک بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر۔ جی سر۔ جی یہ ہے جی، ہم پڑھیں گے کیا۔ اور دوسرا جو توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی آیت پڑھتا ہوں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ کئی، اور اس کے بعد آ رہا ہے تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ۔ یہ جو تا آ رہی ہے اس کے بارے میں کل بھی بتایا تھا، یہ تا مؤنث کے لیے ہے، مؤنث غائب کے لیے، وہ عورت کے لیے۔ تو کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ جی پیے گا جی، جی ولا تحزن، اور تاکہ وہ غم نہ کھائے، غم نہ کرے۔ اور والی تعلم، اگر بغیر ماں کے ہوتا تو اس کے معنی ہوتے تھے تاکہ تو جانے۔
تو اس کا چونکہ والدہ کا ذکر ہے تو والی تعلم کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ تاکہ وہ تاکہ عورت جان تاکہ وہ عورت عورت جان لے، وہ ام جان موسیٰ جان لے، ٹھیک ہے، ان وعد اللہ حق بے شک ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ یہ جناب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک بات بتا دی کہ دنیا کے اندر میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ وہ پورا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ، اور باقی بھی جو وعدے بھی میں نے اپنے کلام میں کیے ہیں یا حدیث کے اندر کیے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہونے ہیں؟ پورے ہونے چاہیے۔ وہ پورے ہونے ہیں، بالکل جی۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے میں کون اچھا ہے؟ بالکل۔ تو ترجمہ کریں جی، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو پھر تو پھر ٹھیک ہے، پر یہ تب آتا ہے کہ جب پیچھے چیز آ رہی ہے تو اس کا نتیجہ تو ردد نا ہو، ہم ہم نے نے اسے لوٹا دیا، نے لوٹا لوٹا دیا اسے، جی، ہم نے اسے لوٹا دیا، رد کرنا لوٹانا ہوتا ہے، تو ہم نے اسے اس موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا، الی امہ، ترجمہ اس کی اس کی ماں کی طرف، اس والدہ کی کی ماں کی طرف، اس کی والدہ کی طرف، والدہ کہہ لیتے ہیں جی، اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی طرف جی مکمل کریں لوٹا دیا، لوٹا لوٹا دیا۔ دیا۔ کیوں لوٹایا؟ کئی ترجمہ تاکہ تاکہ، تاکہ کئی کا تاکہ مطلب ہے کہ تقر ٹھنڈی ٹھنڈی ہو، ہو، ٹھنڈی ہو جی، قرار پائے، ٹھیک ہے، تقر عینھا، عین چونکہ مؤنث ہے اس یہاں، کی ہاں جی، اس یہاں کی جو ماں، تے ہے نا جی، میں گزارش کروں گا ذرا میری طرف سنیے گا، یہاں والدہ نہیں ہے، عین چونکہ مؤنث ہے، آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ جسم کے جو دو حصے ہیں ان میں سے کسی حصے، جو دو حصے ہیں وہ مؤنث ہیں، مثلا ید ہے، یدان ہے، اور رجل ہے، رجلان ہے جی، تو جی دو دو جو حصے ہیں ان میں سے ایک آ جائے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، تو اس جگہ جی پہ کئی تقر عینھا کا ترجمہ، عینو اصل میں ہے اس کا فاعل، تقر اس کا فعل ہے، جی ہا والدہ کی طرف ہے، والدہ تاکہ اس والدہ کی آنکھ جی ٹھنڈی ہو، ٹھنڈی ہو، بالکل ٹھیک، ولا تحزن، اب تحزانہ جو ہے یہ والدہ کی طرف ہے، اور وہ جی، اور وہ غم نہ کرے، غم نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ، تاکہ اور وہ جان لے، تاکہ وہ جان لے تاکہ وہ والدہ جان لے، ان وعد اللہ، کے بے کہ شک، کہ بے کہ بے شک شک اللہ کا اللہ وعدہ کا سچا وعدہ بے شک اللہ کا وعدہ حق، سچا ہے۔ سچا سچا ہے۔ ہے، بالکل جی۔ تو آگے کے اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے باقی چیزوں پر بھی، تو وہ کہا کہ میرے تو سارے وعدے ہیں اور سارے وعدے پورے ہونے ہیں، وَلَكِنَّ ترجمہ، اور 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 لیکن لیکن اور لیکن اکثرہم، ان میں سے ان میں سے اکثر، ان میں سے بہت سے، ان میں سے اکثر، اکثر کا ترجمہ بہت سے، لا یعلمون، نہیں جانتے، نہیں جانتے، نہیں جانتے جی، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں پورا ہونا ہے، نعوذ باللہ یا نہیں ہونا، تو اکثر لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کو دلوں کا حال کا پتہ ہے کہ بھی کس طریقے سے رہ رہے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ جی پروفیسر صاحب ذرا ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب میں یہاں ایک گزارش کروں، یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے تقرع عینھا،
اس کو ہم اگر دونوں آنکھوں کے طور پر لیں، کیونکہ ایک حدیث ہے نا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور ہمارے ہم محدثین نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. جی جی. تو اگر ہم اس کا آپ کے پاس کیا ہوا ہے ترجمہ، ذرا آپ خود دیکھیے گا اس کا تو وہاں کیا آنکھوں ہوا ہے. انہوں نے کیا ہے کئی تقرر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جی ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، وہاں ہوا ہے تو ٹھیک، ورنہ ترجمہ اس کا آنکھ بھی ہوا ہے، تو ہم وہاں ہوا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. آپ کریں جی. تاکہ اس فرددنا کے ہو، جی، ہم، بس ہم نے اسے لوٹا دیا الی امہ، اس کی والدہ کی طرف، کئی تقرر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا اچھا ولا تحزن، اور وہ خوف زدہ نہ ہو، اور وہ ولا غم نہ کھائے، غمگین نہ ہو. چل ٹھیک ہے، تاکہ وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لے، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. جی اکثرہم لا یعلمون پیش پڑی گئی ہے. اچھا جی آگے چل دیکھتے ہیں. آگے ہے جی ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. یہ ہے جناب آیت. اب عربی زبان جو ہے اس سے تھوڑا سا شگف حاصل کرنا ہے. وہ کیا ہے جی؟ اشدہ کا ترجمہ کیا پڑھا تھا، پہلے پڑھ چکے بہت سارے ٹیموں کے اوپر. مضبوطی یا جوانی، ہاں جی، مضبوطی کوئی عمر یا جوانی یہ کی عمر. ہر لحاظ سے ہے، مضبوطی ہر لحاظ سے، جسمانی طور پر اشدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ فہم و فراست کے لحاظ سے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ پوری سمجھ کو پہنچ جائے. اس جگہ پہ ہے اشدہ، بالغ پہنچ جائے، ولما، اور جب وہ جی بالغ اشدہ، اپنی جوانی کو. جی آگے جی. لفظ کیا آ رہا ہے؟ واستوى. واستوى. یہ ذرا ڈسکس کرنا ہے. عمومی طور پر کیا ہوگا، واستوى کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے معنی ہیں اس کے. براجمان ہو گیا، قائم ہو گیا. جی یہ پہلے ہم نے جی. پڑھا ہوا ہے، لیکن جی، وہ ثم یہ استوى. ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی ایک منٹ ذرا. وہ تب ہوگا کہ جب اس کے بعد پریپوزیشن آئے گی، صلہ آئے گا علی کا. جی 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 جی. وہ تب اس کے معنی ہوں گے واستوى. ورنہ واستوى کا ترجمہ جو یہاں بنے گا، اس کے بعد اعلیٰ تو نہیں نہ آیا ہوا. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں نہیں. کہ باقی جگہوں پر ثم استوى علی عرشہ، جی پڑھا تھا نا. جی جی جی. پھر وہ عرش پر کہاں پڑھا قابل، تھا؟ سورہ بقرہ میں. سورہ سورہ بقرہ میں بقرہ میں. 30 رکوع. جی تیسرا رکوع وہاں پڑھا تھا ہم نے. تو وہاں سے ممکن ہے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہاں تو تھا براجمان ہو گیا عرش پر. جی تو یہ واستوى، میں اب اس کو ذرا تو کرتا ہوں. آپ نے ایک پڑھا ہوا ہے خط استوا، جی جی جی. وہ کہاں ہوتا ہے خط استوا جی؟ پر اپنے ڈاکٹر جاوید اپنا داؤد بھائی بتائیں گے. یہ درمیان میں جو ہوتا ہے، عمودی لائن ہے. ہاں جی، زمین کس کے کے درمیان، درمیان میں ہوتا ہے؟ زمین، زمین کے درمیان میں جو ہاں جی وہ سیدھا سیدھا. درمیان میں ہوتا ہے. واستوا خط کا مطلب استوا. ہوتا ہے برابر ہونا، پورا ہونا. جی اب وہ جی. کہاں سے پورا ہونا؟ وہ اگر قطب شمالی سے لیں اور قطب جنوبی میں لیں تو وہ فاصلہ برابر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس خط کا نام ہے خط استوا. جی سمجھائی دی؟ بالکل. جی مطلب ہے کہ یہ اس خط کا نام اس وجہ سے پڑا ہے کہ وہاں سے اگر مسافت لیں گے اپنا ایکویٹر سے، نارتھ پول کی اور ساؤتھ پول کی، تو وہاں وہ فاصلہ برابر ہوگا. جی تو اس سے اب اس کو اطلاق کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر اور ان کی حالت پر. تو اب یہ ذہن میں رکھیں. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں. وَلَمَّا بَلَغَ، پہنچ گیا، أَشُدَّهُ، اپنی جوانی کو،
وستوا، اور وہ پورا بریکٹ میں کر لیں توانا ہو گیا، اور وہ پورا توانا ہو، توانا بریکٹ میں ہو کرو، گیا۔ وہ پورا ہو گیا۔ ہماری زبان میں پورا ہو گیا کہ معنی بہت سارے ہیں، کیوں جی؟ جی ہاں، یہاں یہ ہے کہ بھئی ہر لحاظ سے وہ پورا ہو گیا، اس کو ہم ذرا سمجھنے کے لیے توانا ہو گیا کر لیں، تو پھر ہے آتیناہو، ہم نے اسے یا دیا حکمم و علما، حکمت حکمن کا پہلے بھی پڑھا ہوا ہے یہ والا، قوت حکمت فیصلہ، فیصلہ کرنے کی طاقت، و علما، اور علم۔ یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ علم کون سا ہے؟ یہ علم دونوں ہے، والدہ کی طرف سے والدہ، اور دوسری طرف تھا فرعون، اور فرعون کا محل وہاں بھی رہے اور والدہ کے پاس بھی رہے۔ والدہ کی طرف سے دین کا علم لیا، دین ابراہیمی، کیوں جی سمجھ پا رہے ہیں؟ جی جی وہ علم، اور جو شہزادوں کی زندگی گزاری اپنا فرعون کے محل میں، تو وہاں سے پوری مہارت جو ہوتی ہے دنیاوی، مطلب ہے کہ گھوڑ سواری کہہ لیں، تیر اندازی کہہ لیں، شمشیر زنی کہہ لیں، تو وہ سارے کا سارے علم جو دنیاوی ہوتے ہیں وہ سارے کے اس کے اندر آ جائیں گے، مفسرین نے لکھا۔ تو وستوا وآتیناہ حکما وعلما، اب کیا ہے، وکذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلا دیتے ہیں۔ احسان کرنے والوں کو بھی ہے اور نیکی کرنے والوں کو بھی، نیکی کرنے والوں کو ہم جزا دیتے ہیں۔ تو جی پھر آگے ایک حدیث پڑھیں گے، ابھی مل کے پڑھتے ہیں۔ وَلَمَّا، ترجمہ، اور جب اور جب بالغ، وہ وہ پہنچا پہنچا پہنچ جائے اپنی جوانی کو، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، وہ پہنچ گیا اشدہ، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کو، وستوا جوانی بھی کو، اسی کے ساتھ ہے جی، جی اور جی اور اور وہ وہ پورا توانا ہو توانا ہو گیا۔ پورا ہو وہ پورا توانا ہو گیا۔ توانا ہو گئے۔ تو آتیناہ، ہم نا نے ہے فاعل اسے کا، ہم نے اس سے عطا کیا۔ ہم نے اسے عین کے ساتھ ہوگا عطا کیا، جی اور ویسے ہوگا ہم نے اسے دیں حکمم و فیصلہ علما، فیصلہ کرنے کی فیصلہ کرنے کی کی طاقت، قوت اور علم، اور علم۔ علم۔ اب تفسیر کے اندر آپ کو کہہ لیں گے کہ دینداری اور دنیوی علم دونوں جی، تو ہم نے اس کو قوت فیصلہ اور علم دیا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اور اسی طرح اور اسی طرح نون آ رہا ہے، نجزل، ہم ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، جی، نیکی کرنے والوں کو۔ نیکی کرنے والوں کو۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اب محسنین کے اندر احسان کرنے والوں کو بھی محسن کہتے ہیں جی۔ میں ذرا دیکھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا، اس لیے کہ الگ سے بولیں گے تو پھر وہ میں ایک ایک کو کہوں گا تو پھر آپ کریں۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اگر اس کو احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، حضرت وہ حدیث جبریل آتی ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو وہ کیا حدیث ہے، یاد ہے کسی کو؟ جی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے، اور وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا تو یہ ضرور تصور کر، ہوا یراک، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ یہ ہے جناب نیکی کے اندر احسان۔
ہر چیز جو بھی ہم کریں وہ عبادت ہے، اور اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا ہے، احسان پیدا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے اللہ خالص تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور نیکی کرتے ہوئے یہ ہو کہ اس وقت اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم ہے یہ چیز، ورنہ یہ دوسرے ممکن نہیں ہے کہ بھی ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تصور، اور یہ ہے کہ ضرور کہ بھئی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کریں گے؟ ولما دونوں کو ملا کے کریں، بلغ، نہیں دونوں کو ملا لیں، جی سر ذرا عربین بھی ساتھ ہو جائے گی۔ جی جی سر، ورددناہ الی امہ، تو ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو اس کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزانا، اور تاکہ وہ غم نہ نہیں، کرے، اور وہ غم تاکہ اور نہیں، وہ غم نہ کرے، نہیں ٹھیک ہے سوری، ولا تحزانا، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم ان اللہ ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، واستوى، اور وہ توانا ہو گیا، آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم عطا کیے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جی وستوا کا ترجمہ ذرا دیکھ لیجئے گا، اور وہ پوری طرح توانا ہو گیا، یا پورا پورا توانا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ پوری طرح توانا ہو گیا۔ ہاں جی، اچھا جی آگے اوپر کریں جی ذرا۔ اب جی آ جاتی ہے یہ، ذرا جلدی کرتے ہیں جی، ہاں جی یہاں تک کریں، آیت لمبی ہے اور ہم نے اس کو انشاءاللہ پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، جب والدہ کی طرف آتے تھے تو انہیں پتا تھا کہ میرا خاندان کون سا ہے؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، جی بالکل، کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ اور ادھر جب فرعون کے پاس جاتے تھے تو اس نے تو پالا ہوا تھا، ایسے ہی ہے نا، جی تو اصل کا پتا تھا کہ میری اصل جو ہے وہ کیا ہے۔ اب اصل کے ساتھ جو چیز ایک فطری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوم کو، اپنے دین کو، اپنے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ جی بالکل سر، ہاں جی، ایک فطری چیز مطلب رکھ دی، تو آگے چیز آئے گی کہ بھئی وہ جو غیر ارادی طور پر لغزش ہو گئی یا بندہ مارا گیا، اس کا ذکر ہے اس میں۔ تو میں اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جبکہ اس شہر کے رہنے والے بے خبر تھے یا غفلت میں تھے، اس وقت وہ مدینہ میں داخل ہوئے، حضرت علیہ السلام وہ داخل ہوا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اچھے طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے تھے، وہ لڑائی کر رہے تھے یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو آگے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک کون تھا اور دوسرا کون تھا۔ ہذا من شیعتہ، گروہ، یہ اس موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا۔ وہذا من عدوہ، اور یہ دوسرا کر لیں گے، اور یہ دوسرا اس کے دشمن، عدو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس دشمن کے کے دشمن میں سے تھا، دشمنوں میں سے کر لیتے ہیں۔ آگے لفظ آ رہا ہے فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ،
یہاں تک آگے لا ہے، پڑھنا سارا ہی ہے، تو یہاں تک دیکھ لیتے ہیں. استغاثہ مدد طلب. فریاد کرنا، مدد طلب کرنا. جی یہاں تو فاستغاثہ ترجمہ ہے، اس نے اس سے مدد طلب. تو کیا ہوگا؟ اس نے اس نے اس سے مدد، اس سے مدد طلب. فاستغاثہ الذی، تو اس سے مدد طلب کی، الذی اس شخص نے، من شیعتہ جو اس کے گروہ میں سے تھا، الذی اس شخص کے خلاف. اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اللہ کے بہت سارے معنی ہیں، کے بارے میں بھی ہوتا ہے، اللہ کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، اللہ کا مطلب کے خلاف بھی ہوتا ہے. چونکہ لڑ رہے ہیں یہاں تو وہ کیا ہوگا کہ خلاف، من عدوہ اپنے دشمن کے خلاف. آگے لفظ آ رہا ہے جی فوقذہ، وقذہ، وقذہ کا مطلب ہوتا ہے مکہ مارنا. یہ تھپڑ کی بات نہیں ہے، پورا مکہ، یوں فسٹ جس کو کہتے ہیں. تو فوقذہ، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن کو مکہ مارا. فوقذہ موسیٰ ہے جی، تو بلکہ اس موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اسے، یعنی کہ اس دشمن کو کیا کیا؟ مکہ مارا. ہمارا. ہاں اب طاقت کا پتہ چل رہا ہے. اب آپ کا تھوڑا سا مسکراہٹ بھی آنی ہے، لیکن یہ ہے کہ فقضا علیہ کا مطلب ہے اس کا کام تمام کر دیا. جی ایک ہی مکہ کافی ہے نبی کا. تو قالا، اب یہاں تو ہو گیا نا، جب بندہ تو ہو گیا، مر گیا، اب جو ایک احساس ہے وہ کیا ہے؟ قال هذا من عمل الشیطان، خود اپنے آپ کو کہا، انہو شیطان کی طرف سے. مدل مبین. مدل کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنے والا. تو کتنے منٹ ہے جی ہمارے پاس ابھی؟ ہمارے ابھی پاس تو ہے. 10 وقت ہے. 10 منٹ ہیں جی، چلیں جی، انشاءاللہ اللہ ہو تعالیٰ جائے گا. خیر دے آپ کو. ذرا نیچے کریں جی، تھوڑا سا نا، تھوڑا سا نیچے کیجیے گا. وَدَخَلَ بس الْمَدِينَةَ، وَدَخَلَ کا ترجمہ کریں. اور وہ موسیٰ علیہ السلام، اور وہ داخل شہر میں اور وہ داخل ہوا، اور وہ داخل ہوا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، شہر 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 میں. داخل ہے نہیں، شہر مدینہ شہر کو ہی کہتے ہیں. اور وہ شہر میں داخل ہوا ہم کہیں گے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. احترام اپنی جگہ پر ہے، ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے، لہذا ابھی ہم ہوا ہی کہیں گے. اور وہ ترجمہ کریں، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ وہ السلام شہر میں شہر داخل ہوا. اور وہ شہر میں داخل ہوا. عَلَىٰ حِينِ، مجھے اس وقت، اس وقت جب عَلَىٰ حِينِ کا مطلب ہے اس وقت پر، اس وقت پر جب، غفلتن، غفلت میں تھے، غفلتن غفلت میں تھے. جی، الہین غفلتن کا مطلب ہے غفلت کے وقت پر. تو ترجمہ ہم کریں گے اس وقت جب غفلت میں تھے، من اہلہا. اس کے رہنے اہلہا کا والے، ترجمہ کیا ہوگا؟ شہر کے رہنے، نہیں، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ شہر کی شہر کی طرف. اس شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے. اور اس کا بتایا کہ بھی یہ وقت تھا دوپہر کا. سوئے ہوئے تھے جی لوگ جو ہے سوئے ہوئے تھے. تو ہمارے ہاں بھی ثلاثت و عورات ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیوں جی؟ بالکل سورہ نور کے یہ اندر، وقت ہے پردے ہاں کے. جی، اس کو بس بجے پردے کے احکامات. تو بہرحال یہ جو بھی وقت تھا، لیکن یہ ہے کہ اس شہر کے رہنے والے بے خبر تھے، اس کے رہنے والے اس وقت غفلت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا، ترجمہ کریں تو اس نے اس شہر میں اس نے پایا، پایا، واجدہ اس نے پایا، فیہا
اس شہر میں رجلین، رجل کہتے ہیں مرد دو کو، آدمیوں کو، دو آدمیوں کو، یک تاتلانی، جو کہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، جو آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ اصل میں یقتلانی ہی کافی تھا، تا اضافی اس وجہ سے آیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تا یا است آ جائے تو اس کا مطلب اس کے اندر زیادہ کرنا ہوتا ہے، جی، اہمیت کے لیے۔ تو وہ خوب لڑائی کر رہے تھے، یہ ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی آپ میرے ساتھ ہیں جی؟ جی جی سر، جو آپس میں ہمارے دفیہا تو آپس میں اس لڑائی کر رہے شہر تھے۔ میں دو مردوں کو پایا، یک تاتلانی، وہ آپس میں لڑائی کر رہے تھے، ہذا من شیعتہ، اب یہ آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے وہ دو بندے ہیں لڑائی، اور اس میں اشارہ ہے یہ ہذا من شیعتہ کا ترجمہ، شیعتہ کا پہلا ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ یہ گروہ تھے، اس کے اپنے گروہ سے، اپنی قوم سے۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، اس کا شیعہ، ٹھیک ہے قوم بھی جی، کیا جی نا ترجمہ بعد نہیں، جی ٹھیک ہے، ہو قوم سکتا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ ٹھیک شیعہ کا مطلب جو اصل ہے شیعہ ویسے وہ اس گروہ کی ہوتا ہے۔ قوم میں سے تھا، گروہ، وہ ٹھیک سارا ٹھیک ہے، لیکن شیعہ کا اصل ترجمہ جو ہے وہ گروہ ہے، وَقَانُوا شِيَعًا، وہ گروہ در گروہ ان کو کر دیا، تو یہ ہے، اس کی قوم اس سے کے گروہ یعنی بریکٹ میں کر لیں قوم سے تھا، جی ڈاکٹر صاحب بھی اپنا راضی کر لیتے ہیں ان کو۔ تو ہاذا من ٹھیک ہے شیعتہ سر، کا ترجمہ کریں گے یہ اس کے گروہ میں سے تھا، یعنی کہ قوم میں سے تھا، ترجمہ کریں ہاذا من شیعتہ، یہ اس کے یہ گروہ اس میں کے سے، یہ اپنے اس کے گروہ میں سے گروہ تھا، یعنی قوم میں سے تھا، قوم میں سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ابھی کرتے ہیں جی، اور یہ اور دوسرا، یہ اس یہ کے دوسرا، یہ کے ساتھ بریکٹ میں کر لیں دوسرا، اور یہ دوسرا اس کے اس دشمن کے کون سے؟ دشمن دشمنوں میں سے، دشمنوں من ہے، دشمنوں میں سے تھا، دشمنوں میں سے تھا۔ دشمنوں میں سے تھا۔ وہ کون تھے؟ وہ قبطی تھے، جو فرائنہ کا قبیلہ قبطی تھا، اور ان کا بنی اسرائیل تھا جو ان کے غلام تھے۔ تو اب جو ان کے گروہ میں سے تھا اس نے مدد مانگی، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي، جی تو اس ترجمہ نے کیا ہوگا؟ مدد مانگی۔ تو اس شخص تو نے اس سے مدد ہاں، مانگی، تو فَاسْتَغَاثَ کا مطلب ہے اس نے مانگی، اس نے مدد مانگی، ہو اس سے، جی کون ہے وہ؟ اب اس کا فاعل ہے الذی من شیعتہ، یہ اس کا فاعل ہے جس نے وہ مدد مانگی تھی، جی وہ ٹھیک جو ہے اس جی، کے فاعل گروہ بڑا ہے ذرا۔ تو الذی من شیعتہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو اس اس کے کے گروہ اپنے میں، گروہ وہ میں سے تھا، شخص جو اس موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، یہ ترجمہ بن رہا ہے، جی ہو درمیان میں بھی ہے۔ تو داؤد بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں ذرا، فاستغاث الذی من شیعتہ، ذرا جلدی جلدی۔ تو وہ شخص جو اس موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ جی ساتھی سمجھ گئے ہیں اس چیز کو؟ جی ابھی جملہ ختم نہیں ہوا۔ تو وہ شخص جو اس کے گروہ میں سے تھا اس نے اس موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو اس کے میں سے تھا، جو اس کے دشمن دشمن گروہ میں سے تھا، دشمن گروہ جو میں اس کا سے تھا دشمن یا تھا، اس کے دشمنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، وہ جو کہیں الذی من عدوہ کا ترجمہ کیا ہو؟ عدوہ ہی ہے، جی اس کے خلاف اس کے دشمن گروہ میں سے تھا۔ اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے مدد دی، کیا چھڑایا ان کو،
تو فَوَقَذَهُ موسیٰ، ترجمہ کریں تو موسیٰ علیہ تو السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ رسید کیا، اس کو مکہ مارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دشمن کو مکہ مارا. فَقَضَى عَلَيْهِ، جی، اور کام تمام اور اس تو کا اس کام کا تمام کام کر تمام دیا. ہو یہ گیا. ہماری زبان کا لفظ ہے، ویسے فقدا اور فیصلہ کر دیا علیہ، اس پر. تو یہ اس کا جو محاورے کا ترجمہ ہوگا تو اس کا کام تمام ہو گیا. تمام کر دیا. اب جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے جی اصل چیز کہ ایک خطا ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، چونکہ نبی ہیں وہ آگے بننے والے. تو یہ جو کردار ہے یہ ہے کہ قولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، جی یہ شیطان کے عمل شیطان کے یہ کام شیطان کے شیطان عمل میں سے ہے، شیطان کے کام میں سے ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. اگر جمع کرنا ہے تو یہ شیطان کا کام ہے اصل میں، شیطان کے من عمل، جی عمل سے. یہ شیطان کے کاموں میں سے، زیادہ کر لیں اچھا ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. کہیں جی قال ھذا من عمل الشیطان، یہ یہ شیطان کے یہ کاموں میں سے شیطان کے کاموں میں سے کاموں ہے. میں سے ہے. انہو عدو، جو اوپر کریں جی، انہو عدوم، ترجمہ کریں انہو، بے شک بے بے شک شک وہ بے بے شک شک وہ وہ عدوم، عدوون جی دشمن ہے. دشمن دشمن ہے. دشمن ہے. مدل، یہ دعات کے نیچے زیر ہے، گمراہ کرنے گمراہ والا کرنے ہے. والا. کیسا گمراہ کرنے والا ہے؟ مبین، کھلم کھلا یا واضح طور پر. ٹھیک ہے جی، کہ بے شک وہ شیطان واضح طور پر دشمن اور گمراہ کرنے والا ہے. کہیں جی ذرا، بے شک وہ شیطان بے دشمن شک کو تباہ کرنے والا ہے. وہ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ذرا پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی آواز رہتے تھے. بے شک وہ سر شیطان دشمن اور گمراہ کرنے کرنے والا واضح دشمن واضح ہے. طور پر دشمن اور واضح ہے گمراہ نا، کرنے والا. مبین آ گیا، اس کی صفت ہے نا، تو وہ دونوں کی لگا لیں. بے شک وہ واضح طور پر مبین کا، عدوً دشمن ہے، دشمن مدل دشمن گمراہ کرنے اور والا ہے. گمراہ کرنے والا. ٹھیک ہے جی. جی جی سر. اب باری کن کی ہے اس کی تو کرنے کی، ذرا جلدی جلدی کیجیے گا. جی سر میری باری سر. جی آپ کریں. ولما بلغ اشدہ، اور وہ شہر میں داخل ہوا. نہیں جی آپ مداخلہ سے داخلہ پڑھیں. تھوڑا نیچے کریں جی آپ اس کو. اور جب وہ اپنے ہاں جی 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 جب وہ داخلہ، ٹھیک ہے یہاں پہ آگے بنا. ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا. واستوى، اور وہ پورا توانا ہو گیا. آتینہ حکما و علما، نہیں تو ہم نے آتینہ اسے فیصلہ. وقت کم ہے. آتینہ حکما و علما، تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور وہ شہر میں داخل ہوا. عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والے اس وقت غفلت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس نے پایا اس میں دو آدمیوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعاتہ، یہ اس کے گروہ میں سے تھا. وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا. فاستغاثہ الذی من شیعاتہ، تو جو اس موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس نے اس سے مدد مانگی. علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمن گروہ سے تھا. فوقظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا. فقضى علیہ، تو اس کا کام تمام کر دیا.
اوپر قال کریں جی. هذا من عمل الشیطان، اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ شیطان کے